السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم آپ کو لے چلیں گے دنیا کے اس مقام پر جہاں سانس لینا بھی عبادت ہے، جہاں سونا بھی عبادت ہے اور چلنا بھی نیکی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں مدینہ منورہ کی، وہ مقدس جگہ جس کے لیے زمین و آسمان ترستے ہیں۔ لیکن رکیے، آج ہم صرف مدینہ کی روایتی زیارتوں کی بات نہیں کریں گے۔ آج ہم آپ کو مسجد نبوی کے اندر کے ان رازوں کے بارے میں بتائیں گے جو عام زائرین اور حاجیوں کو بھی نہیں معلوم، وہ مقامات جن کے بارے میں آپ کو جان کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ہم بتائیں گے مسجد نبوی کے اندر وہ کون سی جگہ چھپی ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود زیارتیں فرمائیں اور جنہیں اکثر حاجی اپنی زیارت کے دوران جانتے بھی نہیں ہیں۔ ہم مدینہ منورہ کی موجودی خوبصورتی اور ترقیات پر نظر ڈالیں گے۔ آخر میں ہم بات کریں گے مدینہ کے ان نوجوانوں کی جنہیں امام مہدی علیہ السلام کی نصرت کے لیے چنا جائے گا۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ مدینہ منورہ آپ کو ایسے پہلو دکھائے گا جو شاید پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹورپیڈیا اردو، جہاں تاریخ بولتی ہے ایمان کے ساتھ۔ تو آئیے مدینہ کی بابرکت فضاؤں میں چلتے ہیں۔ مدینہ منورہ جسے پہلے یثرب کہا جاتا تھا، وہی مقام جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ہجرت کرنے کے بعد اپنی گود میں پناہ دی۔ یہ وہ شہر ہے جس نے دنیا کے پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ مدینہ منورہ کی گلیاں، اس کی ہوائیں اور اس کی فضائیں آج بھی محبت، قربانی اور ایمان کی گواہی دیتی ہیں، جس نے اسلام کو دنیا بھر میں پھیلایا۔ مسجد نبوی مدینہ منورہ کا دل ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مسجد کی بنیاد رکھی۔ روضہ رسول مسجد نبوی کے اندر وہ حصہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق آرام فرما رہے ہیں۔ روضہ کے قریب ہی ریاض الجنہ ہے، جنت کا ایک باغ، جہاں نماز پڑھنا جنت میں نماز پڑھنے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ اس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب بھی موجود ہے، جہاں سے آپ نے نماز پڑھائی، اور منبر جہاں سے آپ نے اپنی تاریخی خطبات دیے۔ لیکن ناظرین، مسجد نبوی میں کچھ ایسے مقامات بھی موجود ہیں جو عام زائرین کی نظروں سے اوجھل رہتے ہیں، جیسے مقام عریش۔ غزوہ خندق کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا ایک خیمہ نما جگہ، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ مسجد غمامات، وہ مقام جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کی نماز ادا کی، آج بھی مسجد نبوی سے تھوڑا فاصلے پر موجود ہے۔ اسی طرح مسجد ابوبکر صدیق، مسجد علی اور مسجد عمر، تین ایسی چھوٹی مگر برکتوں سے بری مساجد ہیں جو مسجد نبوی کے اطراف میں موجود ہیں، مگر اکثر حاجیوں کو ان کی اہمیت کا علم نہیں ہوتا۔ ایک اور عظیم مقام بئر رومہ ہے، وہ کنواں جو حضرت عثمان نے مسلمانوں کے لیے خریدا تھا اور آج بھی جاری و ساری ہے۔ آج کا مدینہ منورہ جدیدیت اور ایمان کے حسین امتزاج پیش کر رہا ہے۔ مسجد نبوی کی توسیع کا عظیم و شان منصوبہ جاری ہے۔ نئی چھتریاں، نئی راہیں اور سہولیات کا اضافہ زائرین کے لیے عبادت کو مزید آسان بنا رہا ہے۔ سعودی حکومت مدینہ کو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک بہترین روحانی تجربہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، مدینہ کی اصل خوبصورتی ان کی بلند و بالا عمارتوں میں نہیں، بلکہ ان کی فضاؤں میں چھپی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، جو ہر دل کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ مدینہ کی ہوائیں نعمتیں سے مہکتی ہیں، فضائیں درود و سلام گونجتی ہیں، اور زمین کا ہر ذرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ احادیث مبارک میں ایک عظیم و شان پیش گوئی موجود ہے۔ قیامت سے پہلے جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو مدینہ منورہ کے نوجوان ان کی نصرت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جی ہاں، مدینہ کی یہ نوجوان ایمان، قوت اور بہادری کی مثال بن کر امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ ان نوجوانوں کو اس عظیم و شان معرکہ میں چنا جائے گا۔ یہ مدینہ کا وہ مقام ہے جس کی فضیلت قیامت تک باقی رہے گی۔ سوچئے، آج مدینہ میں پلنے والے نوجوان کل اسلام کی سب سے بڑی جنگ میں حق کا پرچم بلند کریں گے۔ مدینہ منورہ نہ صرف آج بلکہ کل ہی ایمان کا مرکز رہے گا۔ ہر مسلمان کا دل مدینہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہے۔ مدینہ میں جانا، وہاں کا ذرا ذرا سا لمحہ زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ لہٰذا جب بھی آپ مدینہ منورہ جانے کا موقع ملے تو مسجد نبوی کے ہر در و دیوار کو ادب سے دیکھیں، ریاض الجنہ سے دعا کے لیے جھک جائیں، اور وہ مقامات ضرور تلاش کریں جن کا ذکر ہم نے آپ سے کیا، کیونکہ مدینہ میں ہر اینٹ، ہر ذرہ آپ سے محبت کی داستان کہتا ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے ٹورپیڈیا اردو، جہاں تاریخ بولتی ہے ایمان کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کو بار بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔